بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ قابل احترام قائدین جماعت اسلامی، میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، یہ قرآن پاک کے چوتھے پارے میں سے سورہ آل عمران کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ ایک ہی آیت ہے اور یہ بڑی معروف ہے، ہم میں سے ہر آدمی نے کئی مرتبہ اسے سنا ہوگا۔ موضوع جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا ہے، کامیابی اور ناکامی کا اسلامی تصور، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، اور دنیا میں اربوں لوگ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں۔ ہر آدمی نے اپنے سامنے کوئی کامیابی کا ایک تصور بنایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب یہ رزلٹ نکلتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے میٹرک کا، ایف اے کا، تو بچوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ اب یہ مقصد قرار دے کے پھر اس پہ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا مقصد پا لیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر ہم بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، قوموں کو دیکھتے ہیں، بادشاہوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کامیابی کے لیے جو انہوں نے خود مقرر کی ہوئی تھی، اس کامیابی کے لیے وہ لگے رہے، اور بعد میں تاریخ نے یہ محسوس کیا اور رقم کیا کہ وہ کامیاب نہیں ہیں۔ تو پھر کامیابی ہے کیا؟ اگر فرعون اور نمرود اور شداد بڑے بڑے محلات بنانے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہیں، اور آج تاریخ میں ان کا نام ناکامی کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور کامیاب اللہ کے پیغمبر ہی دنیا کے اندر کامیاب شمار ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے سامنے یہ رکھنا چاہیے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، کون سی چیز کامیابی میں شمار ہوتی ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں ہر روز، آپ نماز میں دعا مانگتے ہیں، ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ اور نماز کا حصہ، اور اس میں دعا مانگتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے کے بعد، اس کی تعریف کرنے کے بعد، اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے بعد، پھر ہم یہ کہتے ہیں، جب مانگنے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الہ العالمین ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اب مانگنے کے لیے جب وقت آتا ہے کہ ٹھیک ہے مانگو، تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، یہ تو مانگے بغیر بھی دے دیتا ہے، تیرا رزق تو اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دے دیتا ہے۔ جو مانگنے والی چیز ہے ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے الہ العالمین دکھا ہم کو سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پہ تیری رحمتیں ہوئی ہیں۔ کن پہ ہوئی ہیں؟ پیغمبروں کا راستہ دکھا ہمیں، صحابہ کا راستہ دکھا، کامیاب لوگوں کا راستہ دکھا، جو دنیا کے اندر تیرے مشن کے لیے اٹھتے رہے اور جانیں قربان کر گئے، اے الہ العالمین ان کا راستہ دکھا۔ اے اللہ جو دنیا کے اندر سچائی کے راستے پہ چلتے رہے اور بددیانتی اور جھوٹ سے وہ اجتناب کرتے رہے، اے اللہ ان کا راستہ دکھا۔ پھر اور ہم احتیاط کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، جن سے تو ناراض ہوا ہے، جن پر عذاب نازل ہوئے ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک واضح ہمارے سامنے دو راستے آ جاتے ہیں، ہم خود مانگتے ہیں
ایک کامیاب لوگوں کا راستہ، ایک ناکام لوگوں سے پناہ۔ کامیابوں کا ہم کہتے ہیں اللہ کامیابی والے راستے پہ چلانا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جو سیدھی راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اے اللہ اس راستے پہ چلانا۔ آگے میں عرض کرتا ہوں کہ خود جنت کیا ہے۔ آپ پہلے یہ کہ یہ قرآن پاک نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر آدمی نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک فرق آ جاتا ہے زندگی کا۔ ایک زندگی یہی ہے جو یہاں پہ ہے، اور اربوں لوگ اسی زندگی کو ساری زندگی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے، اس میں الیکشن جیت جاؤ، اس میں وزیر بن جاؤ، اس میں اپنے مکان بنا لو، اپنا کاروبار بڑھا لو، اپنی فیکٹریاں بڑھا لو، رشوتیں لے لو، ظلم کر لو، زمینوں پہ قبضے، یہ کامیابی ہے۔ اس لیے کہ وہ اس دنیا کو اپنی دنیا سمجھتے ہیں، اصل دنیا۔ اور اس جیسے کروڑوں اربوں لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ دنیا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہی کرتے رہتے، ساری عمر یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر زندگی عطا کرنے والے سے ہم سوال کریں کہ زندگی کیا ہے، تو وہ ہم سے سوال کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تم نے گمان کر لیا ہے ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے، تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ یہ سوال ہر انسان سے، مجھ سے، آپ سے ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، میں نے سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، میں نے تمہیں سوچ کے لیے دماغ عطا کیا ہے، میں نے تمہارے سینے میں دل رکھ دیا ہے جو ہر وقت دھڑکتا ہے، میں نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں حرکت کرنے کے لیے، میں نے تمہیں پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے۔ اتنی بے شمار نعمتیں بے مقصد ہی دے دی ہیں، یا اس مقصد کے لیے دے دیا ہے کہ تم کھاؤ پیو عیش کرو اور اس دنیا سے چلے جاؤ؟ کیا یہی ہے مقصد؟ ہم سوال کرتے ہیں پھر الہ العالمین، پھر مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جنوں اور انسانوں کو میں نے تو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، نماز عبادت ہے لیکن صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ صرف روزہ بھی نہیں ہے، وہ عبادت ہے لیکن صرف نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اسلام ہیں، لیکن عبادت یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزار دی جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں تب بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ بال بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تب بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب اس میں ہماری زبان سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں مقصد زندگی واضح ہو رہا ہے، یہاں کامیاب زندگی واضح ہو رہی ہے کہ کامیاب زندگی کیا ہے؟ میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہے وہ چیز ہے جہاں پہ کامیابی اور اس کی دوسری طرف ناکامی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ واضح ہیں۔ اب قرآن پاک نے اس کو اور زیادہ واضح کیا اور ارشاد فرمایا والعصر، گواہی ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے، یہ زمانہ جو گزرتا جا رہا ہے، یہ زمانہ جو ابھی ماضی میں بدلتا ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ حال تھا ماضی ہو گیا، چند منٹ پہلے میں جو بات کر رہا تھا وہ اب ماضی کا قصہ بن گیا، تیزی کے ساتھ زمانہ بدل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھاتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب کس چیز پہ قسم کھائی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ تم جنہیں سمجھتے ہو، یہ جو بادشاہ گزرے ہیں، یہ جو فرعون گزرے ہیں،
یہ جنہوں نے احرام مصر بنایا ہے، یہ جو بیبل اور نینوا کے حکمران تھے، تم سمجھتے ہو کہ یہ کامیاب ہیں؟ زمانہ گواہ ہے، والعصر زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، صرف یہی نہیں تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین، لیکن 4 طرح کی صفات والے لوگ اس سے باہر ہیں۔ کون سی 4 صفات ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیتے رہے، پھیلاتے رہے، حق کو آگے لے جاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور مصیبتیں اور مشکلات آئیں تو صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں تاریخ انسانیت کو، یہ کامیاب لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب ایک پوری زندگی قرآن پاک ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے نا، یعنی ایک ایسی زندگی کہ جب انہوں نے جان لیا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تو چھپنے والے، یہ تو غروب ہونے والے ہیں، یہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ باپ جو ہے وہ ایک بڑا مذہبی پیشوا ہے، یہ جو بت خانہ پورا بنا ہوا ہے اس کا انچارج ہے۔ اب ایک آدمی کہ جس نے رب کو پا لیا ہے، اب وہ کس طرح سے اپنے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، ایک جوان آدمی، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب بت خانہ میں لوگ واپس آئے، دیکھا، کھولا اپنے بت خانے کو تو اندر بت ٹوٹے پڑے تھے جنہیں خدا بنایا ہوا تھا، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، سر جدا، ایک حشر نشر۔ تو نے کہا کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ وہ کون ہے اتنا سنگ دل جس نے ہمارے خداؤں کو تباہ و برباد کر دیا؟ تو پھر جواب دیتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں، فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، یہ ایک جوان آدمی کا کام ہے، وہی ان بتوں کی مخالفت کرتا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ جوانوں کا یہی کردار ہے، وہ وقت کے ساتھ نہیں چلتے، وقت کے بت خانے کو توڑتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر بھی جہاں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے پورے زمانے کے خلاف چل پڑے، تو قرآن پاک کے ارشاد فرمایا انہم فتیۃ، وہ جوانوں کا ایک گروہ تھا، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ کون تھے وہ؟ اصحاب کہف، جو غار میں جا کے رک گئے تھے۔ تو یہ جوان ہے، کامیاب جوان، تو توڑ دیا بتوں کو۔ اب فیصلہ یہ ہوا جب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے، ہمارے خداؤں کو؟ تو اس نے کہا بھئی ان سے ہی پوچھ لو، یہ دیکھو نا، یہ ہیں، یہ ایک بڑا ہے، اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، ذرا اس سے ہی پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ تم عجیب بات کرتے ہو، یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اف ہے تم پر، لعنت ہے تم پر، ان کو خدا مانتے ہو، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تم ان سے مانگتے ہو، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ تو وہ کہنے لگے، دل کے اندر کہنے لگے ایک دوسرے کو بھی کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن پھر فوراً یہ خیال آیا، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، ذرا مدد کرو اپنے خداؤں کی، آج ہم کہیں شرک جو ہے وہ شکست نہ کھا جائے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کو پھینک دو آگ کے اندر۔ یہ تھوڑا سا فیصلہ نہیں ہے، یہ بادشاہت کی طرف سے فیصلہ ہے، آگ جلا دو۔ اور تھوڑی سی آگ نہیں، اتنا بڑا الاؤ جلا دیا کہ وہاں قریب جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں کر پایا ہے۔ اب کہتے ہیں کیسے اس کو پھینکے ابراہیم کو؟ تو ایک مشین کی طرح کا انہوں نے کر کے، تاکہ ایک دھکا لگا کے ان کو پھینکا جائے۔ یہ ہے وہ چیز۔ کامیاب اب کون ہے؟ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل سوچ رہی ہے یہ کیا کس طرح سے یہ کر، لیکن عشق بے ساختہ کود پڑتا ہے۔ یہ کامیاب۔ گھر سے نکالا گیا، ملک سے نکالا گیا، اور حکم دے دیا گیا کہ اپنے بچے کو، بیوی کو، بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم،
ان کو ذرا جا کے ایک بے آب و گیا وادی میں، ایک ویران وادی کے اندر ان کو چھوڑ آؤ۔ اب کامیاب آدمی، کامیاب یہ اس میں بھی کامیاب ہوئے، چھوڑ دیا ہے۔ پھر ایک وقت آیا، بیٹا جب جوان ہوا، فلما بلغ معہ السعی، جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ جب بیٹا باپ کا سہارا بن جائے تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ خود کسی کے بچے ہیں، جب باپ دیکھتا ہے کہ بھائی بڑا کڑیل جوان ہے، دیکھو اب تو میرا یہ ہاتھ بٹھائے گا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب باپ کو بھی پتہ ہے یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور بیٹے کو بھی پتہ ہے یہ خواب نہیں ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ اور بیٹا جواب دے فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہے کہ نہ ابا جان یہ کیا آپ کر رہے ہیں تو وہ رک جائیں، صرف یہ کہ میں نے جس بیٹے کی تربیت کی ہے کیا اس کی تربیت اس درجے پہ پہنچ گئی ہے۔ اب بیٹا کیا جواب دے رہا ہے، اور بیٹا بھی پیغمبر ہے، وہ جواب دے رہا ہے کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب یہ دنیا کے اندر کامیاب لوگ ہیں۔ آج پوری دنیا ابراہیم کا نام جانتی ہے، نمرود کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تینوں مذاہب آسمانی، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے یہودیت ہے، چاہے عیسائیت ہے، سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلند ترین مقام ہے۔ یہ کامیابی ہے، اور اس کامیابی پہ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا اور بہت زیادہ، یعنی میں یہ چونکہ ایک بہت بڑا موضوع ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں صرف اشارات کروں، آپ تک بات پوری واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب وہاں بھی آپ ایک ذرا دیکھیے کہ مقابلہ ہو رہا ہے فرعون کے ساتھ ہے، اور فرعون جو طاقت کا، جو دہشت کا، جو ظلم کا نشان ہے، جس نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ یہ اس کا بنی اسرائیل کا ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ اتنا ظالم بادشاہ، اور کہا کہ چلے جاؤ اس کے دربار میں، تم اور تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہارون۔ وہ خیال کر رہے ہیں کہ کیا اس کے دربار میں جاتے ہوئے فرعون، تو میں نے تو ایک آدمی بھی میرے ہاتھ سے ان کی قوم کا قتل ہوا ہے، تو میرے ساتھ یہ کیا سلوک ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، یہ ہر ایک کے ساتھ یہی بات ہے۔ جماعت اسلامی کا ہر کارکن، اننی معکما، موسیٰ مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تمہیں یہ تمہارے لیے تھوڑی بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی فرعون کے مقابلے میں کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں فرعون کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہا کہ اننی معکما، تم دونوں کے ساتھ میں ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب وہاں جا کے پھینکتے ہیں، لاٹھی پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتی ہے۔ مقابلے کے لیے وہ کہتا ہے کہ جی اپنے سارے جادوگروں کا مقابلہ کرو۔ اب جادوگر آ جاتے ہیں، مقابلے کا دن طے ہو جاتا ہے، جادوگر بھی ہیں، اور جادوگر پوچھتے ہیں اس سے، یہ دنیا دار اس وقت ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے فرعون موسیٰ کے مقابلے میں تو کیا ملے گا؟ کہا کہ تم تو میرے دربار کے بلند ترین منصب پہ فائز ہو جاؤ گے، ہر چیز تمہارے لیے ہوگی۔ اب وہ تیار ہیں یعنی مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے پہلے وہ رسیاں پھینکتے ہیں، وہ لوگوں کو لگتی ہیں کہ یہ چل رہی ہیں، یہ سانپ بن گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا اژدہا، اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ایک بڑا سانپ اژدہا بن جاتا ہے، ساری رسیاں نگل جاتا ہے۔ اب وہاں پہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ہم ایمان لائیں۔
اب اتنی تیزی کے ساتھ یہ ایمان جو لائے ہیں اس کا اثر کتنا ہوا ہے؟ ابھی تربیت گاہ میں سے نہیں گزرے آپ، تو یہاں تربیت گاہ میں بیٹھے ہیں، ابھی انہوں نے کلام الہی نہیں سنا، صرف ایک جھلک دیکھی ہے اللہ کے توحید کی، اور کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ہم ایمان لائے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دوں تم ایمان لائے ہو؟ میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے بازو کاٹ دوں گا، میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں، جواب دے رہے، اب یہ ہے کامیابی، پہلے دولت مانگ رہے ہیں، اب جب دیکھ رہا کہتا ہے فقض ما انت قاص، جو کرنا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی ہمیں نقصان پہنچائے گا اسی دنیا میں پہنچائے گا، آخرت کا ہمارا اجر تم نہیں چھین سکتے۔ یہ ہے کامیابی۔ اب ان کو یقین آ گیا کہ ایک آخرت بھی ہے، اسی لیے قرآن پاک نے یہ یہاں کہا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ 3 باتیں موت کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ پہلی بات ہم جانتے ہیں کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بچا نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے دیکھ لیں، آپ اپنے گھر دیکھ لیں، آپ اپنے بزرگ دیکھ لیں، بھئی گھروں کے گھر خالی ہو گئے، آپ کوئی بھی بچا نہیں ہے، یہاں پر کوئی پیغمبر نہیں دنیا سے تشریف لے گئے، تو کہا کہ ہر کوئی بھی نفس بچ نہیں سکتا، پہلی بات یہ۔ دوسری ہم یہ جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جس پہ اس نے آ جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آ جاتی ہے ایک لمحہ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ بھئی یہ بھی تو ہم دیکھ چکے ہیں کتنی مرتبہ کہ جس کی موت آئی ہے وہ موت ہے، اور جس کی نہیں آئی وہ بچ جاتا ہے۔ نیروبی سے کینیا کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک جہاز اڑتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی ایئرپورٹ کے قریب اس کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ اب ہوائی حادثے میں کوئی نہیں بچتے، لیکن ایک آدمی بچ گیا وہاں ہوائی حادثے میں، کچھ نہیں ہوا، خراش بھی نہیں آئی، سارے لوگ جو ہیں وہ مر گئے۔ اس آدمی کو وہ آیا ایئرپورٹ پہ، اس کے ڈومیسٹک فلائٹ تھی، یعنی یہ اندرون ملک والی تھی، اس کی گاڑی وہاں کھڑی تھی۔ گھر میں اس نے ٹیلی فون کیا کہ میں بچ گیا ہوں اور میں آ رہا ہوں، اور اب وہاں اس نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 32 کلومیٹر کے فاصلے پہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اس میں مر گیا، اس لیے کہ اسے وہاں نہیں مرنا تھا، اسے یہاں مرنا تھا۔ یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے۔ لیکن تیسری بات ہم یہ جانتے ہیں کہ جو وقت مقرر ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں موت آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے یعنی کتنے ہی واقعات ہوتے ہیں، یعنی انسان کہاں ہوتا ہے، موت کہاں آ جاتی ہے۔ یہ ایک جہاز کا حادثہ ہوا کراچی کے قریب، لوگ یہاں سے، رمضان تھا، عید کے لیے بھی جا رہے تھے، وہاں حادثہ ہو گیا، کوئی بھی نہیں، 2 آدمی بچ گئے۔ تو یہ ہے زندگی۔ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ موت کو سمجھے اے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جہاں انسان سمجھتا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے، زندگی تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اگر یہ بات کہ کامیاب کون ہے، تو محض جان چلی جانے سے انسان ناکام نہیں ہوتا، محض نقصان ہو جانے سے انسان ناکام نہیں ہوتا، اور محض رشوتیں لینے سے اور کرپشن کرنے سے اور بدعنوانیاں کرنے سے یہ بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں یہ سارے آپ کے سیاستدان، سب کے نام آتے ہیں، فہرستیں بنتی ہیں، تو یہ پارٹی بھی وہ پارٹی بھی، جو پہلے تھے، جو بعد میں تھے، جو آج ہیں، ان کی پارٹیوں میں بھی سب میں کرپشنوں والے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، میں یہ بتاتا ہوں کہ کامیاب کیا ہے۔ 150 کے قریب افراد جماعت اسلامی کے بھی مختلف لوگ وقتوں میں رہے ہیں،
اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے، یعنی سارے یہاں بھی مڈل کلاس والے، کوئی بڑے جاگیردار وڈیرے نہیں ہیں، انتخاب میں بھی کامیابیاں ملی اور اپنے علاقوں میں بھی کامیاب۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کوئی نہیں کہتا کہ تم نے بھی کرپشن کیا ہے۔ آپ ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں، میں بھی اس میں جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں، کتنی دفعہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے تم نے پلاٹ لیا، وہ کہتا تم نے بھی لیا ہے، وہ کہتا ہے تم نے قرضے معاف کرائے ہوئے، تم نے بھی کروائے ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں کہتا بھئی جماعت اسلامی والوں تم نے بھی تو یہ کچھ کیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں جب یہاں سے لاہور سے میں ایم پی اے بھی رہا ہوں، ایم این اے بھی رہا ہوں۔ جب میں ایم پی اے بنا تو ایک تیسرا چوتھا دن تھا، ایک آدمی آ گیا میرے پاس سے کہ جی میں فلانے محکمے سے ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ جو آپ کو ترقیاتی ملنا ہے وہ ہمارے محکمے کو دیں۔ میں نے کہا بھئی یہ کون سا کام ہے جس کے لیے تم گھر آئے ہو میرے پاس سے؟ یہ تو کام ہے، اگر ہم دیکھیں گے آپ کا محکمہ ٹھیک کرتا ہے ہم آپ کو دیں گے، کسی کو دے دیں گے۔ لیکن وہ پھر ادھر ادھر کی، میں نے کہا بھئی کھل کے بات کرو، تم کس لیے آئے ہو؟ کہا جی میرے افسروں نے بھیجا ہے، وہ خود انجینئر تھا، کہ ان سے پوچھ کے آئیں کہ آپ کا حصہ کس اکاؤنٹ کے اندر جمع کرانا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ کہا جی کہ 10 سے لے کر 25% حصہ ہوتا ہے ایم پی اے کا یا ایم این اے کا۔ آپ جیسا جو ووکل آدمی ہے، جو بڑا ڈٹ کے بات کرتا ہے، آپ کا 25% حصہ ہے، یعنی بجٹ میں سے 25% آپ کو۔ اور اس نے کہا یہ 25% حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی آپ کہیں گے، اپنی بیوی کا، اپنے بچے کا، اپنا کوئی خفیہ اکاؤنٹ کس میں، وہ اس میں ہمارے اکاؤنٹ سے، یعنی اکاؤنٹ بھی وہ ہمارا بھی خفیہ ہے، ہمارے اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ کے اندر اس نے لفظ دیانتداری اختیار کیا کہ پوری دیانتداری سے آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ اب اندازہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا جی آپ قسم بھی کھا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں کہ میں نے کرپشن کے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، آپ کا ہاتھ نہیں لگے گا، اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ اب آپ جہاں اتنی آسان کرپشن ہو، یہ تو میں ایک چھوٹی سی، بہت ہی چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں، یہاں تو اربوں خربوں ہیں۔ 2 کروڑ روپیہ اس وقت میرا بجٹ تھا، یہ 1990 کی بات ہے، 1 سال کا۔ اگر میں ہاں کرتا تو یہ ہاں کرنے کے نتیجے کے اندر وہ 2.5 کروڑ روپیہ، یعنی میرے اکاؤنٹ میں 90 میں 2.5 کروڑ، جو آج پتہ نہیں کتنا ہوتا، وہ میرے اکاؤنٹ میں آ جاتا۔ جب میں نے اسے سختی کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا یہ صرف آپ جماعت اسلامی والے ہیں جو نہیں لیتے، ورنہ سب لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اور ہم نے الیکشن کیوں لڑا تھا اور کس لیے، ہم نے آگے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے کام کیسے کرنے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز، کامیابی اور ناکام۔ کیا ہم ناکام رہے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ دل مطمئن ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھتی۔ سراج الحق صاحب خزانے کے وزیر رہے، 2 مرتبہ رہے، اللہ کا کرم ہے آج کسی آڈٹ رپورٹ میں کسی جگہ کوئی نیب، کوئی مخالف یہ نہیں کہے گا کہ سراج الحق نے بھی اس میں 1 روپے کی بھی کرپشن کی۔ نعمت اللہ خان کراچی کا، ہمارے مد مقابل گورنر عشرت العباد ایم کیو ایم کا، اس نے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ کراچی کی 1 مرتبہ کسی نے دیانتداری کے ساتھ خدمت کی ہے اور بجٹ خرچ کیا ہے تو اس کا نام نعمت اللہ خان۔ عبدالستار افغانی، یہ بھی وہاں کراچی کے میئر رہے، 1 مرتبہ میئر، 2.5 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، سرکاری کوٹھی ملی، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ ہم نے نہیں جانا وہاں، میں یہیں رہوں گا۔ گورنر نے ٹیلی فون کیا کہ آپ کی گلی میں تو گاڑی بھی نہیں جاتی، لوگوں نے آپ کو ملنے آنا ہے۔ انہوں نے کہا جس نے بھی ملنے آنا ہے وہ پیدل چل کے آئے، میں یہاں سے اپنے گھر سے نکل کے اس جگہ پہ دوسری کوٹھی 2 کنال یا 4 کنال کی، اس میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری مرتبہ میئر بنے، وہی 2.5 مرلے کا مکان، پھر ایم این اے بنے، وہی 2.5 مرلے کا مکان۔ اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا
تو جنازہ بھی 2.5 مرلے کے مکان سے ہی نکلا۔ یہ کامیاب زندگی ہے، یہ زندگیاں کامیاب ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک، اور اس موقع پہ فوجی حکومت نے سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا۔ شام کا وقت تھا، ایک فوجی میجر اپنے ساتھ عملے کے ساتھ آ گیا، اور اس وقت میاں طفیل محمد صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے، اور اس نے کہا آپ میں سے ابو الاعلیٰ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو قادیانی مسئلہ کتاب لکھنے کے جرم میں آپ کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس پہ مشورہ کرنا ہے تو کسی سے مشورہ کر لیں، اپنے گھر والوں سے۔ انہوں نے 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی، انہوں نے کہا مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، یہ شہادت کی موت ہے، شہادت کی موت پہ مشورے نہیں ہوتے، اور زندگی اور موت کے فیصلے زمینوں پر نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور میں اس موت کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر نہیں آیا تو مجھے لٹکانے والے الٹے بھی لٹک جائیں، وہ مجھے نہیں لٹکا سکتے۔ یہ ہے استقامت۔ ماہر القادری نے کہا، شاعر تھے مشہور، کہ تیری فکر رسا نے خاک کے ذروں کو چمکایا، کہ تو سچ مچ فلک سے چاند تارے توڑ کر لایا، اور یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، سزائے موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل آئے۔ یہ کامیابیاں ہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اربوں خربوں جمع کر لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور تو اس کے 3 دوست ہیں، ایک دوست اس کا گھر میں ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ایک قبرستان تک ساتھ جاتا ہے، ایک قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کون سا دوست بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا جی دوست وہی بہتر ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلا دوست مال ہے۔ اب گھر میں ہی ہے نا، کوئی چیز، آپ کا ATM کارڈ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، جائے گا تو آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کو تو کفن بھی دوسروں نے پہنایا ہے، چارپائی بھی دوسروں نے دی ہے، آپ کو یہ سارا سفر جو ہے اس میں آپ کی دولت اب کوئی کام نہیں آ رہی۔ گھر وہی کھڑے ہیں، بینک بیلنس، اب آپ کا چیک بھی کیش نہیں ہوگا، اب سارا کا سارا مال وارثوں کا بن گیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے دوسرا دوست ہے اہل و عیال، رشتہ دار، قبر تک، قبرستان تک جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی واپس آئیں گے۔ تیسرا دوست جو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال ہیں تو قبر کی روشنی بن جاتے ہیں، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، تا حد نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ آپ کے اعمال غلط ہیں تو پھر وہ گڑھا بن جاتی ہے، تاریکی بن جاتی ہے، وہ قبر آپ کو تنگ کرتی اور بھینچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح انگلیوں کے اندر انگلیاں ملا کے، کہ اس طرح انسان کی پسلیاں آ کر پسلیوں کے اندر ملتی ہیں۔ کامیابی وہاں پتہ چلتی ہے۔ مرنے سے پہلے آپ MNA ہیں، MPA ہیں، آپ PM ہیں، آپ CM ہیں، آپ جرنل ہیں، آپ فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے اب آپ کا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ملک صاحب کہاں ہیں، چودھری صاحب کہاں ہیں، سردار صاحب کہاں ہیں، PM صاحب کہاں ہیں، اب تو کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے، ڈیڈ باڈی پہنچی ہے کہ ابھی نہیں، تو آپ ڈیڈ باڈی ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ کامیابی اور ناکامی کا، کہ جس کو بیان کیا جاتا ہے کامیابی اور ناکامی کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک نے بیان کیا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے مومن کون؟ جو اپنی نمازوں کے اندر پورا انہماک رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہوئے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کی گئی ہیں کامیاب لوگوں کی۔ کامیاب لوگوں کی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
یہ وہ لوگ ہیں اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو اپنے بستروں کے ساتھ لگتے ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو ان کی تجارتیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ کے ذکر سے ان کی تجارتیں ان کو غافل نہیں کرتی۔ تو یہ کامیاب لوگوں کی ساری زندگی بیان کی گئی ہے، ناکام کی بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ بات خلاصہ یہ ہے کہ انسان صرف محلات بنانے سے کامیاب نہیں ہوتا، عہدے لینے سے کامیاب نہیں ہوتا، ایم این اے بننے سے کامیاب نہیں ہوتا، اپنے خزانے بھرنے سے کامیاب نہیں ہوتا، لوگوں کو تنگ کر کے مافیا کی شکل اختیار کر کے قیمتیں بڑھانے سے چینی کی اور دیگر کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کامیابی ہے وہ تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر کہا گیا کہ ایک آدمی دیکھے گا اور وہ کہے گا الہ العالمین ایک آدمی میرے ساتھ تھا، وہ دنیا میں مجھے یہ کہتا تھا کہ تم میں کیا ہو کہ تم بھی انہی لوگوں کی طرح یہ یقین رکھتے ہو کہ کوئی آخرت بھی ہے، اور میں کہتا تھا کہ نہیں میں یقین رکھتا ہوں۔ تو اس کو دکھایا جائے گا وہ جہنم کے گڑھے کے اندر وہ ہوگا، اور اس کو وہ کہے گا کہ تم نے تو بڑا اچھا ہوا میں نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ دیا، تم تو مجھے بھی گمراہ کر رہے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، اب تم نے دیکھ لیا نا، یہ سمجھ لیا نا کہ یہ آخرت تھی، آج تم کہاں ہو میں کہاں ہوں، کامیابی تو پھر آخرت پر یقین کرنے والوں کو ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب یہ بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں ایک کنویں کے اندر پھینکی گئیں بدر کے کنویں میں، تو آپ اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا تم اور لوگوں کے نام لیے، کیا تم نے اللہ کے وعدوں کو سچا پا لیا نا؟ میں نے تو اللہ کے وعدوں کو سچا پا لیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو دیکھ لیا اللہ کا وعدہ کہ اللہ نے اپنی نصرت بھیج دی، اپنی کامیابی بھیج دی، تم نے بھی دیکھ لیا نا؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سنا رہے ہیں، یہ تو مردار ہو گئے ہیں، یہ کہاں سن سکتے ہیں؟ آپ نے کہا عمر جس طرح تم میری بات سن رہے ہو یہ اس سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ہے وہ چیز کامیابی کہ اب کامیابی کہاں پہ ہے؟ کامیابی اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ اور ناکامی کیا ہے؟ قرآن پاک نے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نے ایک آدمی جو دنیا میں نیکی کے راستے پہ چلتا رہا، اس نے کوئی رشوت نہیں لی، سود کا کاروبار نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، لیکن بڑی تنگی والی زندگی گزارتا رہا، ایک چھوٹا سا مکان تھا، قرضے اس پہ چڑھے ہوئے تھے، کہیں کوئی نوکری کبھی مل جاتی تھی کبھی نہیں مل جاتی تھی، کبھی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جماعت اسلامی کا رکن ہے اس کو نکال دو، یہ ایک زندگی گزار کے آیا۔ اب جب اس کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا اور جنت کی ایک جھلک دیکھ لے گا کہ یہ کیسا مقام ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنے نظارے ہیں، کتنا بہترین محل ہے، کیسے سونے کے اور چاندی کے برتن ہیں، کس طرح گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، مسندیں سجی ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اس سے پہلا انٹرویو لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا میرے بندے دنیا میں کوئی برا وقت بھی آیا تھا، کہیں تکلیف بھی تجھے کوئی آئی تھی؟ ایک لمحے کے اندر دنیا کی وہ تکلیفیں بھول جائیں گی اور وہ کہے گا اے الہ العالمین مجھے تو یاد نہیں ہے کبھی میں نے کوئی برا وقت بھی دیکھا۔ ایک آدمی کہ جس کو دنیا میں بڑا خوشحال رہا، بڑے اس نے محل بنائے، لوگوں کے حق مارے، یہاں پہ زمینوں پہ قبضے کیے، ہیروئن کا کاروبار سب کچھ کر لیا، جانا تو اس نے بھی رب کے پاس تھا نا۔ اب جب جہنم کے اندر پھینکنے کے بعد اس سے پہلا انٹرویو لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا میرے بندے
کبھی دنیا میں کوئی اچھا وقت بھی دیکھا تھا تو جہنم کی ایک جھلک اس کو بھلا دے گی، وہ کہے گی الہ العالمین مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی اچھا وقت بھی دیکھا۔ یہ حقیقت ہے ٹوٹل۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں جہنم کی سیر کر رہا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ جہنم میں ایک بڑا ٹھنڈا مقام ہے، بڑی سردی ہے۔ تو میں نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا کہ دنیا میں تو ہم سنتے تھے یہ جہنم بڑا گرم مقام ہے، یہاں آ کے دیکھا ہے کہ بڑا ٹھنڈا ہے، برودت ہے۔ تو جہنم کے داروغہ نے کہا کہ یہ جہنم اپنی فطرت کے اندر بڑا ہی سرد مقام ہے، لیکن یہ بہت ہی گرم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو بھی دنیا سے آتا ہے وہ اپنے انگارے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے نا وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ جہنم ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، وہ تو قرآن پاک میں کہا ما یسنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں کیا کرے گا پھینک کے اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اب یہ کہ دنیا کے اندر کربلا والے کامیاب ہیں، قربانیاں دینے، پیغمبر کامیاب ہیں، مشکلات میں رہنے والے کامیاب ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہیں کہ لٹایا جاتا ہے پتھروں کے اوپر، سینے پہ بڑی بھاری پتھر رکھے گئے ہیں اور گرمی مکہ کی ہے، شدید ترین گرمی ہے، اور اس حالت کے اندر ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا ہے گلیوں میں، اور کہا جاتا ہے کہ اب تو اللہ کو پکارنا چھوڑ دو، اور وہ احد احد ہی کہتے رہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اور جب زیادہ مشکل آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اب تو چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں جتنا مزہ احد پکارنے کا اس حالت کے اندر ہے وہ پہلے کبھی آیا ہی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے کامیابی۔ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آ گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ استراحت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اب یہ خباب وہ ہیں جن کو دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا ہے، یعنی نیچے کوئلے بچھائے گئے ہیں آگ والے، اس کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا ہے، اور ان کی چربی جو تھی وہ پگھلتی رہی ہے، اور چربی پگھلنے کی وجہ سے وہ کوئلے وہ سرد پڑے ہیں۔ تو یہ خباب آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں خباب ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی تو تم پر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا، جن کے جسموں کو لوہے کے آروں سے چیرا گیا، جن کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیوں سے جسموں کو زخمی کیا گیا، جن کو زمین میں دفن کر دیا گیا، تو ابھی تو تم پر وہ وقت نہیں آیا۔ قرآن پاک میں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، جھنجھوڑے گئے۔ تو یہ ہے دنیا کے اندر کامیاب۔ اب یہ ہے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے ہمیں کہ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اے لوگو ایک تجارت، تم دنیا میں تجارت کرتے ہو، تو میں ایک تجارت نہ بتا دوں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے، بدترین عذاب سے بچائے۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصل تجارت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، کامیابی وہاں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جی یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ یہ جنید جمشید، اس کا آپ نے نام سنا ہے، یہ جو پہلے گانے گاتا تھا، پھر نعت خوان بن گیا، پھر ہوائی حادثے کے اندر شہید ہو گیا، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی۔ اور اب یہ جنید جمشید نے جب یہ گانے چھوڑ دیے تو وہ کہتا ہے ایک وقت آیا کہ صرف 100 روپیہ بچ گیا، اور میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھا کہ اب مجھ سے کوئی اور پیسہ نہ مانگنا، 100 روپیہ۔
کہتے اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اب میں کیا کروں. پھر ایک دوست سے بات کی. اس دوست نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے تم ایسے کرو کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں کپڑے کا. یہ کپڑے گارمنٹس بنانے کا آج بھی اس کا نام بڑا مشہور ہے, جنید جمشید جے لکھا ہوتا ہے. تو وہ کہ جی یہ کام کرتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے. کہا کہ اچھا تم پیسے کوئی کہیں سے لا سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں نے 25 لاکھ میں نے کیے, 25 لاکھ اس نے کیے, میں نے بھی کسی سے لے کے دیے. اب اس کے بعد کام کیا. جب پہلا ہی ہم نے آرڈر وہ بنایا ایک, تو وہ سارا غلط بن گیا. یعنی وہ جو بڑا سائز بننا تھا وہ چھوٹا بن گیا. یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک وہ جو ہوتا ہے لارج وہ میڈیم بن گیا, میڈیم جو ہے وہ شارٹ, یعنی وہ ایک درجہ کم بن گیا, اور وہ ساری ہمارا 25 لاکھ ڈوب گیا. تو کہتے ہیں بڑے پریشان ہوئے. اب میں ذرا صرف یہ بیان کرنے کے لیے کر رہا ہوں کامیابی کہاں ہے. تو 25 لاکھ بھی ڈوب گیا. کہتے ہی پھر ایک عالم دین کے پاس ہم گئے. ہم نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس نے کہا اچھا تم کتنے پارٹنر ہو؟ کہا یہ 2 پارٹنر ہیں. اور کہا ایسے کرو ایک اور پارٹنر ملا لو اپنے ساتھ. کہا جی آپ کمال کرتے ہیں, 2 ہم نقصان میں جا رہے ہیں تو تیسرا پارٹنر آپ کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کر لیں. انہوں نے کہا اچھا کس کو تیسرا پارٹنر بنائیں؟ کہا کہ اللہ کو تیسرا پارٹنر بنا. اللہ کو شامل کر لو اپنے ساتھ ہے. جتنا منافع آئے 3 حصے کر لو, 2 حصے آپس میں بانٹ دو, 1 اللہ کے نام پہ. یہ تم اللہ کو پارٹنر بنا لو. جب وہ پارٹنر بن جائے گا تو تمہارے برکتیں شروع ہو جائیں گی, کاروبار تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ کیا, 2 اور باتیں بھی انہوں نے کہی کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا, اور ساتھ یہ کہا کہ جی تم جو ایسا کام کرو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. کہتے ہیں پھر ہم نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں, ایک دوسرے کو نہیں دیں گے. اب جیسے ہی ہم نے یہ طے کیا کہ اللہ ہمارا پارٹنر ہے, تو 4 دن گزرے کہ بنگلہ دیش سے ایک کاروباری آ گیا. اس نے کہا مجھے یہ شلوار کرتے جو ہیں, یہ پاجامہ کرتا یہ چاہیے, اور یہ چھوٹے سائزوں میں چاہیے, کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگ چھوٹے قد کے تھے. تو وہ کہتا ہے وہ سارا جو مال ہمارا تھا, جو ہم نے سمجھا 25 لاکھ ڈوب گئے ہیں, وہ ہمارے 37 لاکھ میں بک گئے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو کامیابی اس میں ہے, یعنی کامیابی اللہ کے راستے کے اندر جان دینے میں, مال دینے میں, قربانی کرنے میں, یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے میں, اللہ کو پارٹنر بنانے میں, یہ کامیابی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس کامیابی کو جانتے تھے. یہی قرآن پاک میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. یعنی جان بھی ہمارے پاس رہتی ہے, مال بھی ہمارے پاس رہتا ہے. کیا چیز اللہ خریدتا ہے؟ مرضی خریدتا ہے کہ تم اپنی جان پر اب اپنی مرضی نہیں استعمال کرو گے, میری مرضی استعمال کرو گے. مال پہ اپنی مرضی نہیں استعمال کرو گے, میری مرضی استعمال کرو. اب آپ جانتے ہیں کہ جب مقابلہ تھا اس وقت کی سپر پاور روم کے ساتھ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تبوک کا واقعہ ہے, تبوک کی جنگ جو تھی, غزوہ تھا, وہ مدینہ منورہ سے 800 کلومیٹر, اور پیدل چل کے جانا تھا یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ, 800 کلومیٹر دور. اور اس حالت کے اندر جب وہ گئے ہیں وہاں پہ, تو اس میں 2.5 لاکھ فوج تھی روم والوں کی, 30,000 یہ گئے تھے. اب جب یہ مارکا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے, لاؤ اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال اور جان کی قربانی دو. تو وہ لے آئے. کیا لے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں نیکی کے کام میں, آج میں آگے نکلوں گا. گھر کا آدھا مال تقسیم کر لیا کہ یہ گھر کا میرا مال جو ہے وہ چندے میں, یہ آدھا مال میرا اپنا.
لے کے پہنچ گئے، لا کے رکھ دیا، ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں آدھا مال لے آیا۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اور وہ گھر کا سارا ہی مال لے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق گھر میں بھی کچھ چھوڑ آئے ہو؟ کہا کہ اللہ اور رسول کا نام ہی چھوڑا۔ اب اور بھی مقابلہ ذرا دیکھیں، ایک صحابی ہیں ابو عقیل ان کا نام ہے، وہ بھی کھڑے ہیں اس مجمع میں، ان کے ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے اور پیچھے چھپائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں ابو عقیل آپ کے پاس کیا ہے، آگے آئیں۔ ابو عقیل کہتے ہیں حضور میرے پاس تو تھوڑی سی چیز ہے۔ کہا آج تو صحیح۔ کہا حضور جب آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دو، میں نے سوچا جان تو قربان کر دوں گا، مال بھی آپ نے مانگا ہے۔ یہ بات سوچ کے میں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیا ہے، جو معاوضے میں کھجوریں مل گئی ہیں آدھی اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں کہ وہاں 3 دنوں کا فاقہ تھا، آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں، میری طرف سے یہ کھجوریں ہی قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کھجوروں کو سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو کہ اجر اور ثواب کے اندر یہ کھجوریں سونے اور چاندی کے اس ڈھیر سے آگے نکل۔ کامیابی کہاں ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کون کامیاب ہے؟ کامیاب وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں، اور یہی قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، ہر محبت کو ایک طرف رکھ دیا ترازو میں۔ کل ان کان آباؤکم، کہو اگر تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے۔ اب یہ جتنے رشتے ہیں یہ گن رہا ہے اللہ رب العالمین کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے بھائی، واموال اقترفتموہا، اور وہ تمہارے مال جو تم گنتے رہتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادہا، اور وہ تمہاری تجارتیں جن کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں خوف رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ گھر جن کے اندر رہنا تمہیں بڑا پسندیدہ ہے۔ دیکھیں نا ہم سب بھی انہی میں ہیں نا، ہمیں بھی اپنے گھر بڑے پسند ہیں، ہمیں بھی اپنی تجارتوں میں بڑا خیال رہتا ہے کہ اب یہ جائیں گے اتنے دیر تربیت گاہ میں، پیچھے دکان کا کیا حال ہوگا۔ اور کہا کہ تمہارے عزیز اقارب، بیٹے، بھائی، بیویاں سب، یہ ساری محبتیں ٹھیک ہیں، جائز محبتیں ہیں، لیکن احب الیکم تمہیں زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہیں من اللہ، اللہ سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کو لے آئے۔ تو حضرات گرامی یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، یہ کھڑی میرے خیال آپ کی وہ خراب ہے، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اچھا اچھا، میں نے بھی ابھی اپنی گھڑی دیکھی ہے، میں نے کہا وہ تو ہل ہی نہیں رہی، کافی ہو گیا۔ ہاں چلے میں یہ اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ آخری بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین رکھیں، سب سے زیادہ سچے وعدے اللہ پہ، آخرت پہ یقین رکھیں، وہاں ہی اصل کامیابی ہے۔ یہاں کی کامیابیاں کوئی کامیابیاں نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لیے کام نہیں کرنا، یہاں آپ ہر چیز میں کامیاب رہیں۔ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔